فکر مند نہ ہو عمرو، زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے۔ اگر ہم نے اپنے دشمنوں کو نیند میں موت کی نیند سلا دیا تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ تم انہیں جگا دو، امیر حمزہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے یا امیر، مجھے آپ کی بات سے اتفاق ہے۔ یہ کہتے ہوئے عمرو نے آگے بڑھا اور دونوں شہنشاہ کو جھنجھوڑنے لگا۔ وہ دونوں بیک وقت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ کی نظر عمرو اور امیر حمزہ پر پڑی تو وہ بکھلا گئے۔ تم قید سے؟ عمرو نے شہنشاہ حمام کی بات کاٹ دی۔ ہاں، ہم قید سے نکل آئے ہیں اور تمہاری موت بن کر تمہارے سر پر آ پہنچے ہیں، مگر موت کا راستہ دکھانے سے پہلے ہم تمہیں جگا لینا ضروری سمجھتے تھے تاکہ تم نیند میں موت کا راستہ بھول نہ جاؤ۔ عمرو نے تنتناتے ہوئے کہا، مگر اس کے لہجے میں طنز نمایاں تھا۔ افسوس، تم نے ایک سنہری موقع ضائع کر دیا۔ تم ہم دونوں کو سوتے میں خاموشی سے موت کے گھاٹ اتار سکتے تھے۔ شہنشاہ پارس نے کہا، بزدل نہیں ہیں، جواں مرد ہیں، اور جواں مردی یہی تھی کہ ہم اپنے دشمنوں کو ہوش و حواس میں لا کر موت کا انعام دیتے۔ اس مرتبہ امیر حمزہ نے انہیں جواب دیا، اوہ، مجھے حیرت ہے تم پر، تم واقعی بہت اعلیٰ انسان ہو، تم نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ ہم تمہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں مگر تم ہمارے خواب و خیال سے بھی بڑھ کر بڑے نکلے۔ ہم تم دونوں کو اپنا دوست بناتے ہیں، اپنا بھائی بناتے ہیں۔ شہنشاہ پارس نے روحان سی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تم موت کو سر پر کھڑا دیکھ کر بہانے بنا رہے ہو؟ موت سے بچنے کے لیے تم ہمیں اپنا دوست بنانے لگ گئے ہو؟ میری طرح تم بھی بہت عیار معلوم ہوتے ہو مگر شاید یہ نہیں جانتے کہ کوئی عیار دوسرے عیار کو عیاری نہیں دکھا سکتا۔ عمرو نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ہم موت سے نہیں ڈرتے، تم بے شک یہ تلواریں ہمارے سینے میں گھونپ دینا، لیکن اس سے پہلے ہم تمہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ بتانا چاہتے ہیں تمہیں۔ یہ کہتے ہوئے شہنشاہ پارس کی آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ شہنشاہ حمام بھی رونے لگا تھا۔ اتنے بہادر اور جری دیووں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر امیر حمزہ ٹھٹکے۔ وہ نرم لہجے میں بولے، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو۔ اس پر شہنشاہ پارس نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا، مجھے صرف تمہاری صاف گوئی پر اپنی داستان تمہیں سنانے کا خیال پیدا ہوا۔ یقین ہے کہ صاف گو ہونے کی وجہ سے تم ہماری داستان پر یقین کر لو گے۔ ہماری داستان کچھ اس طرح ہے کہ ہمارا باپ، جس کا نام پٹاخا دیو تھا، اپنے ملک کا بادشاہ تھا، اور یعنی میں اور میرا بھائی شہنشاہ حمام اپنے باپ کے ولی عہد تھے۔ پھر ایک دن ایک بہت بڑے جادوگر نے اپنی فوجوں کے ساتھ ہمارے ملک پر حملہ کر دیا۔ میرے باپ نے اس جادوگر کا مقابلہ کرنے کی ہر طرح کوشش کی مگر وہ بہت بڑا جادوگر تھا۔ اس نے ہمارے باپ پٹاخا کو ہلاک کر دیا اور ہمارے ملک پر قابض ہو گیا۔ جادوگر نے میرے چہرے کو کتے کے چہرے جیسا بنا دیا اور مجھے کتوں کی وادی میں پھینک دیا۔ میرے بھائی کا چہرہ اس نے سانپ جیسا بنا کر اسے سانپوں کی وادی میں پھینک دیا۔ اس طرح ہم دونوں اپنی الگ الگ زندگی گزارنے لگے۔ اس جادوگر کی شکل و صورت تو ہم دیکھ نہیں سکے تھے، اس لیے اس سے بدلہ لینے کے قابل نہ رہے۔ یہ ہماری داستان، ہم نے یہ داستان تمہیں اس لیے سنائی ہے کہ تم ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے یہ جان لو کہ ہم جادوگر ضرور ہیں مگر اتنے بڑے نہیں کہ اپنے چہروں کو انسان جیسا بنا سکیں۔ ہم بھی تمہاری طرح انسان ہیں۔ یہ کہہ کر شہنشاہ پارس خاموش ہو گیا۔ امیر حمزہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بولے، یہ داستان میں بہت پہلے سے جانتا ہوں مگر کیسے؟ آپ یہ داستان پہلے سے کیسے جانتے ہیں؟ شہنشاہ پارس نے ہکا بکا ہو کر کہا۔ شہنشاہ حمام بھی حیران تھے۔ اس طرح کہ تمہارا باپ دیو فرنگی میرا بہت ہی قریبی دوست تھا۔ یہ علم نہیں ہو سکا تھا کہ تمہارے باپ پر کس نے حملہ کیا ہے، ورنہ میں پٹاخا دیو کی ضرور مدد کرتا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ شومی جادوگر نے پٹاخا دیو کو ہلاک کر کے اس کے ملک پر قبضہ کر لیا۔ اس سے مجھے سخت صدمہ ہوا لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو کیا ہمارے ملک پر حملہ کرنے والا جادوگر شومی؟ حمام نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، شومی جادوگر نے ہی تمہارے ملک پر قبضہ کیا تھا۔
تمہیں حمام بنا کر حماموں کی وادی میں اور تمہارے بھائی کو پارس بنا کر شگالوں کی وادی میں پھینک دیا تھا۔ امیر حمزہ نے انہیں اصل راز سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، شومی اس نے ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، مگر اب وہ ہم سے بچ نہیں سکے گا۔ لیکن اتنا کہہ کر شہنشاہ حمام خاموش ہو گیا۔ اس کی بات کو شہنشاہ پارس نے مکمل کیا، لیکن تم ہم سے اپنا انتقام لے سکتے ہو، تم اس تلوار سے ہم دونوں کے سر اڑا سکتے ہو۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے اپنا بھائی کہا ہے، تلوار صرف دشمنوں کے لیے ہے، بھائیوں کے لیے نہیں۔ یہ کہتے ہوئے امرو نے شہنشاہ پارس کو گلے لگا لیا۔ شہنشاہ حمام امیر حمزہ کے گلے لگ گئے۔ اس کے بعد امرو شہنشاہ حمام کے گلے ملا۔ شہنشاہ پارس امیر حمزہ کے گلے لگ کر رونے لگا تھا۔ اس ملن کے بعد امیر حمزہ بولے، بھائیو، تم سے میری ایک التجا ہے، میری خواہش ہے کہ تم مسلمان ہو کر ہمارے سگے بھائیوں کی حیثیت اختیار کر لو۔ انہوں نے امیر حمزہ کی بات مان لی اور مسلمان ہو کر سگے بھائیوں کی حیثیت اختیار کر لی۔ سبسکرائب، فالو اینڈ لائک می۔ تھینک یو۔